مسلمانوں کہاں چلے گئے؟ ارے وہ زمانہ یاد تو کرو جب ایمان والا اپنے تمام مسائل کو اللہ کا قرآن پڑھ کر اللہ کی عدالت میں پیش کرتا تھا۔ تمام مصیبتوں کا ایک ہی حل نظر آتا تھا، وہ اللہ کا قرآن تھا۔ آج در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو، کبھی اس دروازے پر گئے، کبھی اس دروازے پر گئے، کبھی اس عامل کے پاس گیا، کبھی اس کی تعویذ ڈالا، کبھی اس کا گنڈا پہنا، کبھی اس کا نیمبو کاٹا، کبھی اس کا پانی چھڑکا، مگر مصیبت ہے حل ہونے کا نام نہیں۔ آؤ اپنے رب کے کلام کو اٹھاؤ۔ خدا کی قسم حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ جس نے یہ عادت بنا لیا کہ اللہ کے قرآن کو نہ پڑھیں گے نہ سنیں گے، فرمایا کہ صرف یہ عادت ڈال لے کہ وہ روزانہ اللہ کے کلام کو آنکھوں سے لگائے، فرمایا کہ موت تو آئے گی، آنکھ کی روشنی نہیں جا سکتی۔ پریکٹیکل کرو یارو، پریکٹیکل کرو۔ کب تک مولوی کا گلا پھڑواتے رہو گے؟ تجربہ کرو، تجربہ کرو۔ حضرت ابو العالیہ ایران کے رہنے والے تھے۔ مسلمانوں نے جب ایران پر حملہ کیا ہے فاروق اعظم کے زمانے میں، تو ابو العالیہ گرفتار ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے، ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد امام ابو بکر ابی داؤد کہتے ہیں لم یکن ہناکا احد عالم بالقرآن بعد الصحابۃ من ابی العالیہ، کہ روئے زمین پر ابو العالیہ سے بڑا قرآن کا عالم کوئی نہیں ہے۔ ثم تلیہ سعید ابن جبیر، کہتے ہیں کہ اس کے بعد سعید ابن جبیر، اتنا بڑا عالم۔ ابو داؤد گواہی دے رہے، آگ کی پوجا کرنے والا صحابی رسول کے حد پہ چڑھ کر جب مسلمان بنا تو قرآن کا اتنا بڑا عالم بنا ہے۔ ایک مرتبہ جنگ میں جا رہے تھے، راستے میں جاتے جاتے اچانک پاؤں میں درد شروع ہوا، بڑھاپے کا زمانہ ہے، اچانک واپس گھر آ گئے، ڈاکٹر آئے، طبیب آئے، چیک اپ کیا۔ چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹروں نے یہ فیصلہ سنایا کہ ان کے ہڈی میں ایک بیماری آ گئی ہے جو ہڈی میں آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے جائے گی اور پورے جسم کو برباد کر دے گی، ورنہ فوراً ان کا پاؤں کاٹنا پڑے گا، فوراً۔ ہفتے میں ایک آدھ دن بول دیجئے کہ ہم کو ہمت ہو جائے، پاؤں کاٹنا پڑے گا۔ ڈاکٹروں نے کہا ابو العالیہ سے کہ صاحب آپ کو ایسا مرض لاحق ہے کہ اگر آپ کا پاؤں نہیں کاٹا گیا تو پورے جسم میں یہ مرض آ جائے گا۔ تو حضرت ابو العالیہ نے فرمایا اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ پاؤں کاٹنے سے پہلے آپ کو کوئی نشے کی دوا کھلانی پڑے گی تاکہ آپ بے ہوش ہو جائے، ورنہ بہت تکلیف ہوگی۔ حضرت ابو العالیہ نے فرمایا کہ اگر اس دوا کے بغیر کام چل جائے تو؟ کہا کہ کوئی بات نہیں ہے مگر تکلیف بہت ہوگی۔ کہا کچھ بھی تکلیف نہیں ہوگی، میں ایک مشورہ دیتا ہوں، میں ایک مشورہ دیتا ہوں، میرے مشورے پہ کام کرو اور نشے کی دوا کھانے کی ضرورت مجھے نہیں پڑے گی۔ حکیم پریشان، ڈاکٹر پریشان، طبیب پریشان، ایلوپیتھ، ہومیوپیتھ، یہ پیتھ وہ پیتھ، سب پریشان۔ ارے بوڑھے میاں کی عقل ماری گئی ہے کیا؟ کیسے آپریشن کرائے گا؟
اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضرت ابو العالیہ نے فرمایا ڈاکٹر صاحب سنو، تم آج مجھے بے ہوش کرنے کی باتیں کرتے ہو، ارے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے جب اپنے رب کا قرآن پڑھتے پڑھتے میں بے ہوش نہ ہو جاؤں۔ اور یہ اتنا باعظمت کلام ہے کہ اس سے جن لوگوں نے اپنا رشتہ جوڑ لیا، جس چیز نے اپنا رشتہ بنا لیا، اس قرآن نے اپنے ساتھ اس چیز کو بھی باعظمت بنا دیا ہے اور اعلی مقام عطا فرمایا ہے۔ عقل شعور رکھنے والوں کی بات نہیں کرتا میں، جانداروں کی بات نہیں کرتا میں، حیوانوں کی بات نہیں کرتا میں۔ ایک مثال دوں گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کلام مقدس کیا ہے اور جس نے اپنا رشتہ اس سے بنا لیا اس کا مقام کیا ہے۔ آپ بازار جائیں، 1 میٹر کپڑا خریدیں وائٹ کلر کا اور گھر میں لا کر اس کو بیچ سے 2 ٹکڑا کر دیں۔ ایک ٹکڑا آپ اپنے استعمال کے لیے رکھ لیں، ناک صاف کرنا ہے، وضو کے بعد چہرہ دھونا ہے، موقع ملا تو گاڑی صاف کرنا ہے، موقع ملا تو جوتا بھی صاف کریں گے، بچے کا پیشاب پاخانہ صاف کریں گے، اپنی ضروریات کے لیے آدھا ٹکڑا آپ نے رکھا۔ آپ بتائیں کہ اگر اس آدھے ٹکڑے کا جس کا رشتہ آپ سے ہوا ہے، آپ اگر گاڑی صاف کریں کوئی منع کرے گا؟ آپ اگر ناک صاف کریں کوئی منع کرے گا؟ آپ اگر پاخانہ صاف کریں کوئی منع کرے گا؟ آپ جوتا صاف کریں کوئی منع کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن اسی کپڑے کا وہ آدھا ٹکڑا جب اس کا بنایا گیا جزدان قرآن کا، کپڑا ایک ہے، قیمت ایک ہے، کوالٹی ایک ہے، کوانٹیٹی ایک ہے، کلر ایک ہے، سب کچھ ایک، مگر ایک ٹکڑے کا رشتہ ہم سے ہوا تو تمام طریقے استعمال کرنے کے درست ہو گئے، لیکن اسی کا آدھا ٹکڑا جب اس کا رشتہ قرآن سے ہوا اور قرآن کا جزدان بنا تو قرآن نے کہہ دیا لا یمسہ الا المطہرون، اب اسے بے وضو چھونا جائز نہیں۔ آپ قرآن پہ جزدان چڑھا دیں اور کسی مولوی سے پوچھ لیں مولانا وضو نہیں ہے چھو سکتا ہوں؟ نہیں، مولانا کپڑا کا اسے بھی نہیں چھو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن میں لپٹا ہوا ہے، اور جو قرآن سے لپٹ گیا، قرآن کہتا ہے کہ میرا مقام سب سے اعلیٰ، اور جو مجھ سے لپٹ جائے گا اس کا مقام بھی سب سے اعلیٰ بنا دوں گا۔ اب دنیا میں بادشاہ کے سر کا تاج اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جس مقام کو قرآن کا جزدان پہنچ گیا۔ کروڑوں کا ہوگا اپنے گھر کا، مگر یہ 2 پیسے کا جزدان جب قرآن شہنشاہ سے ملا ہے تو خود بھی شہنشاہ بن گئے۔